الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ دوستو بزرگو، آج ہم جو ٹاپک لے کر حاضر ہوئے یہ ہے بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کو مرد کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے لباس بیان فرمایا ہے۔ اب اگر ہماری بہنیں اس تلاش میں رہیں گی نا کہ کوئی مکمل انسان ملے تب اسے شادی کریں گے، اور ہمارے دوست ہمارے بھائی اس تلاش میں رہیں کہ مکمل جو خاتون ہمیں ملے گی اس سے شادی کریں گے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کائنات میں، کیونکہ اللہ نے ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ بیٹے کے لیے جو جنت ہے نا اس کے والدین، بیوی کے لیے جو جنت ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ اب بیوی کو چاہیے کہ جو مرد جو شوہر اللہ پاک نے اس کے لیے چن لیا ہے نا، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اب ساری دنیا میں عام انسانوں میں سب سے بڑھ کر اپنے شوہر سے کی اطاعت کے علاوہ یہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گی، اپنے شوہر کا حکم ماننے کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات شریعت میں بھی ہے، اور اللہ پاک اس چیز کو پسند فرماتے۔ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے نا، جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہو کر اس دنیا سے گیا، وہ عورت انشاءاللہ العزیز پکی جنتی ہوگی، جس کا شوہر اس کی رضا پر مرا کہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں۔ اب بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، شوہر سارا دن کام کاج وغیرہ کر کے محنت مزدوری کر کے جب گھر واپس آتا ہے نا، اسے سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ مسکرا کر اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ مسکرا کر اسے جتنے بھی دکھ تکلیفیں ہوں، کچھ لمحے کے لیے نا اپنی تکلیفوں کو یہ چھپائے، کچھ لمحے کے لیے یہ اپنے آپ کو صبر کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اب شوہر آیا، مسکرا کر اس کا استقبال کرے، اسے پانی پیش کرے، وہ بیٹھ جائے، اس کے لیے کھانا لگائے، دسترخوان بچھائے، کھانا کھا لے، دونوں جی بیٹھ کر کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد جب یہ دیکھ لے کہ وہ ریلیکس ہو چکا ہے، تھکاوٹ اتر چکی ہے، اب اپنی دکھ سکھ شیئر کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے شوہر کی ہر اس ضرورت کا خیال رکھے۔ بالفرض اس کا شوہر نوکری پر جاتا ہے، ڈیوٹی پر جاتا ہے، اسے رات کو یہ سوچ کر سونا کہ صبح میرے شوہر کو کس کس چیز کی ضرورت پیش آ سکتی، اپنا بیگ، اس کے بعد اپنا اس کا لباس، اس کے بعد اس کے ناشتے کا بندوبست، یہ رات کو طے کر کر سوئے گی کہ صبح اپنے شوہر کو میں ناشتے میں کیا کھلاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب شوہر گھر سے باہر نکل جائے، اب پیچھے سے اس کے گھر کی حفاظت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کرے، ہمسائے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی غیر مرد کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، اپنے بچوں کی پرورش ایک اچھی ماں بن کر کرے، اور اپنے شوہر کے لیے جیسے ہی شوہر گھر سے نکلے اس کا کام ہے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائے اور اللہ کے پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، جو میرا شوہر رزق حلال کمانے کے لیے باہر گیا، یا اللہ اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں برکت عطا فرمان۔ یہ بیوی کے حقوق ہیں۔ شوہر کو جب بھی پریشان دیکھے، اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کی پریشانی کو نا تقسیم کرنے کی کوشش کرے، وہ پریشانی خود اٹھانے کی کوشش کرے، شوہر کو تکلیف نہ آنے دے، کیونکہ اگر بیوی شوہر کی فرما بردار ہوئی، اطاعت گزار ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس عورت سے راضی ہوگا۔ اور اگلی بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ بد کلامی کی، آپ نے اپنے شوہر کا دل دکھایا، آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ غیر مناسب گفتگو کی جس سے اس کے دل پہ چوٹ لگی، تو آپ کی نہ تو نماز قبول ہوگی، نہ کوئی روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا۔ یہ ایسی عبادات ہے جو اللہ کو پسند ہے، لیکن سب سے بڑھ کر آپ کے لیے آپ کے شوہر کی رضامندی یہ بہت ضروری ہے۔ شوہر بیچارہ سارا دن کام کاج سے تھک کر گھر میں آتا ہے، بجائے مسکرا کر استقبال کرنے سے اس کے ساتھ یہ سخت لہجہ، سخت رویہ شروع کر دیتی ہے، اس کے ساتھ یہ سخت کلام کرتی ہے، وہ بیچارہ بجائے سکون محسوس کرنے کے الجھن محسوس کرتا ہے۔ اب اسے کھانا پیش کرنے کی بجائے اسے فرمائش کرے کہ آپ میرے لیے کچھ لے کر نہیں آئے، آپ کو میں نے کھانے کے لیے کہا تھا، آپ کچھ لے کر نہیں آئے،
آپ میرے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، میری ماں بیمار ہے، میرے بھائی بیمار ہے، سب بیمار ہے، تو میں وہاں چلی جاؤں، آپ کی اجازت لینے کی مجھے ضرورت کوئی نہیں۔ گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستا